الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ماہ رجب المرجب میں ہونے والے اہم واقعات کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور سماعت کیجیے گا کہ کون سے اہم واقعات ہیں جو ماہ رجب المرجب میں پیش آئے۔ پیارے محترم ناظرین، ماہ رجب کو اسلام کے ظہور سے پہلے بھی حرمت والے مہینے کا درجہ حاصل ہے، اور اس مہینے میں جنگیں رک جایا کرتی تھیں۔ اس مہینے کے کئی اہم واقعات ہیں جو اس میں پیش آئے۔ اسلامی سال کے 7ویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے، اور اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے، اور ترجیب کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جدال و قتال نہیں ہوتے تھے، اس لیے اسے الاسم رجب کہتے تھے۔ اس میں ہتھیاروں کی آوازیں نہیں سنی جاتی۔ اس مہینے کو اسب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و بخشش کے خصوصی انعام فرماتا ہے۔ اس ماہ میں عبادات اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، یعنی قبول ہوتی ہیں۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا گیا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہی مہینہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مہینہ ہے، یعنی اسی ماہ کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی اور ملاقات کا شرف بخشا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کا 12واں سال مصائب و مشکلات سے گھرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا اہتمام فرمایا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانوں کی سیر اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کمال ہے۔ اس واقعہ کو عنبر شاہ وارثی اپنے کلام میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ سر لا مکان سے طلب ہوئی، سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ الاولی بکمالہ۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے جو معراج یا اسرا کے نام سے مشہور ہے۔ احادیث میں بھی اس واقعے کی تفصیل ملتی ہے۔ شب معراج انتہائی افضل اور مبارک رات ہے، کیونکہ اس رات کی نسبت معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سفر معراج کے 3 مرحلے ہیں۔ اس میں پہلا مرحلہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، یہ زمینی سفر ہے۔ دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے، یہ کرۂ ارضی سے کہکشاؤں کے اس پار واقع نورانی دنیا تک سفر ہے۔ تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے آگے قاب قوسین اور اس سے بھی آگے تک کا ہے۔ چونکہ یہ سفر محبت اور عظمت کا سفر تھا، اور یہ ملاقات محب اور محبوب کی خاص ملاقات تھی، لہٰذا اس روداد محبت کو راز میں رکھا گیا۔ سورۃ النجم میں فقط اتنا فرمایا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو راز اور پیار کی باتیں کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ علماء اسلام کے مطابق معراج میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات روحانی نہیں جسمانی تھی، جسے آج کے جدید دور میں سمجھنا مشکل نہیں۔ شب معراج میں نفلی عبادات انجام دینا احسن اقدام ہے، لہٰذا اس رات کو ملنے والے تحفے نماز کی سارا سال پابندی بھی اللہ تعالیٰ کی پیروی کا ثبوت ہے۔ ماہ رجب المرجب میں پیش آنے والے چند اہم اور تاریخی واقعات ہیں جو سماعت کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تاریخ اسلام میں ماہ رجب میں متعدد تاریخی واقعات پیش آنے کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک حبشہ کی طرف ہجرت ہے، جب مسلمان اہل مکہ کی سختیاں برداشت کرنے سے عاجز آ کر بِإِذْنِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عازم حبشہ ہوئے، یعنی حبشہ کی طرف سفر کیا۔ اس قافلے میں با اختلاف روایات 12 مرد اور 6 عورتیں تھیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قافلہ سالار مہاجرین تھے۔ یہ سن 5 نبوی کا واقعہ ہے۔ ایک اور واقعہ جو اسی ماہ میں پیش آیا سریہ عبداللہ بن حجش الاسدی ہے۔ اسی ماہ رجب میں ہجرت مدینہ سے کوئی 17 ماہ بعد پیش آیا، جس کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ وہ سریہ ہے جس نے اسلامی تاریخ میں نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ مثلا اسلامی تاریخ کا پہلا مال غنیمت، پہلا خمس، پہلا شہید اور پہلا قیدی اسی سریہ نے پیش کیا۔ ہجرت میں پیش آنے والا عظیم غزوہ تبوک بھی ماہ رجب ہی میں پیش آیا تھا، جسے غزوات العسرہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھر بار خالی کر کے تن من دھن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف ایک بار پھر حاصل کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تہائی لشکر کا ساز و سامان اپنی گرہ سے پیش کر کے جنت کا پروانہ اور یہ سند حاصل کی۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 13 رجب کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی ولادت کا سال تاریخ کی کتابوں میں سن 30 عام الفیل رقم ہے۔ حبشہ کے مسلمان بادشاہ نجاشی کا انتقال 9 ہجری ماہ رجب میں ہوا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از خود اطلاع پا کر اپنے صحابہ کی معیت میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ دمشق کی تاریخی فتح 14 ہجری سن 635 عیسوی میں ماہ رجب ہی میں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ربیع الثانی 14 ہجرت سے دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، فتح یاب ہوئے اور اہل دمشق نے صلح کی درخواست کی، جو منظور کر لی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 583 ہجری 1187 عیسوی میں رجب ہی کے مہینے میں فتح بیت المقدس کے بعد مسلمانوں کے ہمراہ مسجد اقصی میں فاتحانہ داخل ہو کر عاجزانہ سجدہ شکر ادا کرنے کا شرف حاصل کیا۔ 22 رجب المرجب وصال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ایک قول کے مطابق 22 رجب المرجب 60 ہجری کو ہوا۔ آپ کاتب وحی ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے بھائی، اسلام کی سب سے پہلی سمندری جنگ کے لیڈر اور مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں۔ 25 رجب المرجب وصال عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ خلیفہ راشد، خلیفہ عادل، عمر ثانی
امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ایک قول کے مطابق 25 رجب المرجب 101 ہجری کو ہوا۔ آپ حضرت عمر کی پوتی کے بیٹے، تابعی بزرگ اور مجدد اسلام تھے۔ رجب المرجب 15 ہجری جنگ یرموک ہوئی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں رجب المرجب 15 ہجری میں حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جنگ یرموک رونما ہوئی۔ اس جنگ میں ایک قول کے مطابق 45,000 مسلمانوں نے 10,06,000 پر مشتمل رومی لشکر کا مقابلہ کیا۔ تقریباً 4,000 مسلمان شہید ہوئے اور لاکھوں رومی مارے گئے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ وفد مزنیہ رجب 5 ہجری میں پیش آیا۔ قبیلہ مزر کا سب سے پہلا وفد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ مزنیہ کے 400 افراد پر مشتمل تھا، جو رجب 5 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مکانوں میں رہنے ہی کو ہجرت قرار دیا کہ تم لوگ جہاں رہو مہاجر ہو، لہٰذا تم لوگ اپنے ماہ و متاع کی جانب واپس ہو جاؤ، اور وہ لوگ اپنے وطن واپس چلے گئے۔ وفد سعد بن بکر رجب 5 ہجری میں پیش آیا۔ بنی سعد بن بکر نے رجب 5 ہجری میں زمام بن ثعلبہ کو، جو بہت زیادہ بال اور زلفوں والے تھے، بطور وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا، اور سوال کرنے میں بہت سختی کی۔ پوچھا کہ آپ کو کس نے رسول بنایا اور کن امور کا رسول بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرائع اسلام بھی دریافت کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تمام امور کا جواب دیا۔ وہ ایسے مسلمان ہو کر اپنی قوم کی جانب واپس گئے کہ بتوں کو اکھاڑ پھینکا، لوگوں کو ان امور سے آگاہ کیا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا یا منع کیا تھا۔ اسی روز شام نہ ہونے پائی تھی کہ تمام عورتوں مرد مسلمان ہو گئے، اور ان لوگوں نے مساجد تعمیر کی اور نمازوں کی اذانیں کہیں۔ جی محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے ماہ رجب المرجب میں پیش آنے والے چند اسلامی اور تاریخی واقعات بیان کیے۔ امید ہے آپ نے ان کو مکمل سنا ہوگا، سن کر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، اچھا سا کمنٹ کر دیجئے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیضان حدیث ٹی وی کو وزٹ کیجئے، اور اس کے اندر جا کر آپ ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اپنے بچوں کو بھی سنائیے تاکہ ان کو بھی علم دین کی معلومات حاصل ہو سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیں۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے گی۔